نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں عام لوگوں سے اور بطور خاص جو کل آپ نے سنا تھا کہ وہ توما اس کی قوم سے خطاب فرمایا گیا، اے لوگوں سن لو کہ جو آج دنیا کی زندگی میں وہ جو تمہاری قوم کا شخص توما تھا، وہ خیانت کرنے والا تھا، تم اس کی طرف سے جھگڑنے کے لیے آئے تھے، تو جب قیامت کے دن جو خیانت کرنے والا مجرم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گا۔ یعنی کتنا بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا میں ایسے کسی شخص کی وکالت نہیں کرنی چاہیے کہ جو خائن ہو، بددیانت ہو اور اس کی طرف سے لوگوں سے جھگڑا کرے، تو اسے سوچ لینا چاہیے آج تو میں اسے بچا لوں گا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ اسے عذاب دے گا تو کیا تو اللہ کے سامنے بھی جا کے جھگڑا کرے گا؟ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ کون ان کا وکیل اور کارساز ہوگا۔ تو فرمایا جیسے تم دنیا میں فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ لیکن یہاں پر علماء نے کہا ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ شفاعت کا انکار نہیں، یعنی اس میں یہ نہیں کہ کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسی بے شمار حدیثیں مبارکہ ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے جو محبوب ہوں گے اور جو چھوٹے بچے، جن کچے بچے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے وہ ناز ہوگا، وہ رب نے انہیں وہ توفیق دی ہوگی، وہ کچے بچے ناز کے طور پر اپنے رب سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑے گا۔ فرمایا جائے گا ایھا السبت المراغم ربا، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو تو جنت میں لے جا۔ یعنی وہ قیامت کے دن وہ ماں باپ کو پہچان لے گا جو دنیا میں چلا گیا۔ تو یہ جو بخشش کا ذریعہ بھی ماں باپ کا بن جاتا ہے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے لیکن بچہ پہچان لے گا اور وہ جھگڑ رہا ہوگا تو اسے اسی انداز سے بلایا جائے گا۔ میرے آقا کے جملے دیکھیے کہ اسے کہا جائے گا ایھا السقط المراغم ربا، اے کچے بچے، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے، جا اپنے ماں باپ کو تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں تب وہ اپنے ناف سے کھینچے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ یعنی کیونکہ ناف سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہی ہے کیا میرے رب کی شان ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا یہ جھگڑا جو ہے یہ مقابلے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ ناز ہوگا۔ تو یہ اللہ جس کو چاہے ادا کرنے کا وہ سلیقہ بھی سکھا دے قیامت کے دن، اور جس کو رب تعالیٰ اجازت دے دے تو اس کی ناز اور اس کے انداز الگ ہی ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی
برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان ہی پر گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ یہاں پر 3 شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اور 2 بعد والی آیات میں، وہاں پر کیا ہے کہ سب سے پہلا شخص کون؟ فرمایا کہ جو برا عمل کر لے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر لیکن اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کو غفور رحیم پائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھ لے، وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اس نے توبہ کے تقاضوں کو پورا کر لیا اور اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہے کہ آئندہ میں یہ نہ کروں، تو میرا رب فرماتا ہے کہ تو توبہ کر، تو اپنے رب کو غفور رحیم پائے گا۔ دوسرے فرمایا کہ دوسری بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا وبال کسی کی گردن پر رکھ دیا جائے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آئی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے گناہ جاریہ والا کام شروع کر دیا، مثال کے طور پر کہ کسی نے سینما گھر کھول دیے، شراب خانے کھولے، بے حیائی کے اڈے کھولے، یا فلموں کے اڈے کھولے، اور یہاں ایسے کام اس نے کر دیے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر گناہ کریں یا غلط کام کریں، جیسے کہ جواری، وہ جوا خود بھی کھیلتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کام پہ لگاتا ہے، نشہ کرنے والا چرسی ہو یا کوئی سا بھی نشہ وہ کرتا ہو، وہ خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی لگاتا ہے، تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے جس نے یہ کام شروع کیا تو یہ جب تک وہ دوسرے لوگ گناہ کریں گے ان کا گناہ کا حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اس کے لیے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، سماعت کیجیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا، تو جس کو بھی جان بوجھ کر ظلماً قتل کیا جائے گا تو وہ وہاں تک وہ اس کے گناہ میں جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو وہ وہاں سے رواج چلا ہے، تو اب یہ قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کے سارے قتل کرنے والوں کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، اس حدیث کو بڑا غور سے سنیے گا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، یہ نیا طریقہ تم نے نکال لیا، تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کون سی بدعت جائز ہے، کون سی بدعت یا کون سا طریقہ نکالا جا سکتا ہے، یا کوئی یہ کہہ دے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، ہم اپنے وہ نکال لیا، میرے آقا یہ سب جانتے تھے، اسی لیے حدیث پاک آپ سن لیجئے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کی ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور جس نے عمل کیا فرمایا ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ دونوں پیمانے میرے آقا نے دے دیا کہ اچھا طریقہ نکالا، تمہیں دیکھ کر کوئی اس پر چلتا رہا، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اسی طرح
برا طریقہ نکالا، کوئی گناہ میں لگ گیا، تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح بے شمار حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو اسی آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی، دو باتیں آپ نے سن لی کہ جس نے گناہ کیا توبہ کر لی اسے معافی اللہ دے دے گا۔ دوسرا وہ کہ جس نے گناہ کیا یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ کسی اور پہ ڈال دوں گا، اس کے گناہ اس کے اوپر رہیں گے۔ تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا، اب اس نے سب سے پہلے تو بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، اور اس میں فرمایا کہ اس نے کبیرہ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا یہ سخت جرم ہے، اور بے گناہ مسلمان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ آپ پیچھے سن چکے توما جو تھا وہ بظاہر مومن تھا، لیکن اس نے یہودی کافر پر تہمت لگائی تھی کہ یہ چور ہے۔ آپ پیچھے کل سن کے آئیں کہ اس نے چور بنا دیا اس یہودی کو، لیکن قرآن کو دیکھیے کہ قرآن نے چاہے بظاہر مومن تھا اس کی مذمت کی اور کہا کسی بے گناہ پر، وہ کافر ہو، کوئی سے بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو یہ حدیث مبارکہ ہم نے بلیک بورڈ پر بھی لکھوا دی، اور اس کو یاد رکھیے گا، کبھی کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے، کیونکہ کسی کو بھی بعض لوگ چور بنا دیتے ہیں، وہ چور ہوتا نہیں، کسی کو بھی خائن بنا دیتے ہیں، یہ خیانت کرنے والا ہے، کسی کو بھی بدکار کوئی بھی بنا دیتا ہے، یہ بدکار شخص ہے، اور اسی طرح بہت سے القابات ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، وہ ہوتے نہیں، لیکن اگر لگا دیے اس کی سزا کیا ہوگی، یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی کہ جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کر دے، یعنی اپنے پارسائی اور دوسروں کو عیب زدہ کر دے، دوسروں پر بہتان لگ جائے، تاکہ لوگ جب اس کی طرف دیکھیں تو بری نظر سے دیکھیں۔ یہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو چور بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، یا نوکری سے نکلوانا ہو تو بھی اس کو چور بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کہ جو اس میں وہ عیب ہے نہیں، تاکہ اس عیب کے ذریعے اس کو عیب زدہ کر دے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرے۔ یعنی دنیا میں تو وہ بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اسے نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ جو کسی کو چور بنایا، کسی کو خائن بنایا، کسی کو بدکار بنایا، کسی کو جو کچھ بھی بنایا، تو اس سے مراد علماء نے لکھا وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو یہاں سے یہ تین آیتوں سے یہ سبق ملا کہ کسی پر بہتان لگانا یہ حرام ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم بھی ان تین آیات سے ملا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، یہاں تک کہ کافر بھی ہو تو قرآن اس کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اگر یہ کافروں کے سامنے یہ آیات کوئی پڑھ کر بھی سنا دے تو وہ بھی اش کر اٹھیں گے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کہ کتنی اس کی حسین تعلیمات ہیں اور کتنی عمدہ تعلیمات ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا
کہ اللہ نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا۔ اگر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معصوم نہ بنایا ہوتا تو اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کیے ہوتے تو یہ جو لوگ تھے یہ حضور کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکا دینے سے مراد علماء نے لکھا کہ حضور کو دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لیتے، جیسے وہ یہودی کی وہ جو توما کی پوری قوم تھی وہ چاہتی تھی کہ حضور سے غلط فیصلہ کروا لے اور توما اور یہودی کو سزا مل جائے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ اور حضور کے لیے فرما دیا اے محبوب آپ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی حفاظت آپ کا رب فرماتا ہے۔ یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور آپ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا کی عظیم مدح پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب اور حکمت آپ پر جو نازل فرمائی اور آپ کو وہ سارے غیب کے علوم وغیرہ سب کچھ عطا کر دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہاں پر میں علماء نے جو باتیں لکھی وہ آپ یاد رکھیے گا۔ علم غیب سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کیا، یہ چند باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ کہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تو ہمارا عقیدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ سبق کے طور پر ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے جتنا یاد رکھ سکتے ہیں تو اسے یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 کہ غیر خدا، بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، یعنی جو بھی اللہ کا غیر ہے، یعنی اس میں سارے نبی جس کے لیے بھی علم مانا جائے، تو فرماتے ہیں کہ جو غیر خدا ہے اس کے لیے ایک ذرہ سمجھتے ہیں معمولی، فرمایا کہ اس کا علم ذاتی نہیں۔ اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ایک ذرے کا علم بھی کسی کے پاس ذاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہے، سارا ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، اور کوئی اس کا انکار کر دے آپ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، یعنی جس کو بھی اللہ نے علم دیا وہ اللہ کی معلومات پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں برابر تو درکنار، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور کے لیے علم غیب مانا گیا تو حضور کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں یہ برابر تو درکنار دور کی بات ہے، جو اللہ نے کسی کو علم دیا اس کی معلومات پر بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں تمام اولین آخرین انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین سب کے علوم، یعنی کتنی جماعت بتا دی، جو سب سے پہلے سب سے آخر انبیاء کتنے آئے 1,00,000 کم و بیش 24,000، مرسلین کتنے 313، ملائکہ جس کی کوئی تعداد جانتا ہی نہیں، مقربین اللہ کے کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، سب کو اللہ نے دیا نہیں دیا۔ فرمایا ان سب کے علوم مل کر اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، یعنی کتنی دور جا کر سمجھا دیا کہ کروڑوں سمندروں سے ایک ذرہ، یعنی کتنے سمندر ہوں اور اس میں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے۔ فرمایا کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ
پھر بھی دونوں متناہی ہیں، یعنی سمندر کی ایک کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ کے علوم کو وہ غیر متناہی در غیر متناہی غیر دیر متناہی، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں۔ تو بتائیے کیسے وہ نسبت میں برابر ہو سکتا ہے، کہاں سے شرک ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بتا دی اور فرمایا کہ مخلوق کے علوم، اب دیکھیے اور آسان سے کر کے سمجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ عرش فرش مشرق مغرب روز اول تا روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی یہ سب کے سب متناہی ہیں۔ متناہی کہتے ہیں جس کی کوئی حد ہو۔ فرماتے ہیں عرش و فرش یہ دو حدیں ہیں۔ فرمایا کہ روز اول روز آخر یہ بھی دو حدیں ہیں۔ فرمایا کہ جو کچھ ان دو حدوں کے اندر ہو وہ سب متناہی ہے، تو کہاں سے غیر متناہی ہو گیا؟ کیسے یہ یعنی کہ حضور کو اللہ کے علم سے وہ یعنی بتایا کہ اگر کسی کے لیے علم غیب مانا جائے تو وہ متناہی ہوگا اور اللہ کا علم غیر متناہی ہے۔ اسی طرح تیسری بات آپ جو فرماتے ہیں، بڑا آسان کر کے، بڑی مشکل بات بھی آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرماتے بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا۔ فرماتے جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے، معاذ اللہ توہمہ مساوات، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس کی کیا حد ہے، کوئی کسی کو مل ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ محال قطعی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو جو کثیر وافر جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ اس بات پر اجماع ہے، یعنی یہ ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی اس کو نہ مانے کہ اللہ نے کسی نبی کو علم غیب نہیں دیا تو فرماتے ہیں اس کا منکر کافر ہے اور سرے سے وہ اللہ کے نبیوں کی نبوت کا منکر ہے۔ یعنی علم غیب ماننا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو علم غیب عطا کیا، تو فرمایا کہ اگر جو اس کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور نہ مانے سرے سے نہیں مانتا کہ علم غیب ہے ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر نبوت کا ہی منکر ہے۔ اور آخر میں ایک بات وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ یہ فرماتے ہیں اس پر بھی اجماع ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ کی عطا سے حبیب اکرم کو اتنے غیبوں کا علم ہے کہ جس کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی میرے آقا کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غور کر لو کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا۔ اس بات کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس بات کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اور فرمایا دنیا کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے حبیب تم فرما دو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، یعنی علم بھی تھوڑا دیا۔ اب یہ پوری کائنات کتنی بڑی لگتی ہے لیکن اس کا ساز و سامان قرآن خود کہتا ہے تھوڑا ہے۔ تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہے، اور جس کے علم کو اللہ نے عظیم فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کو اللہ نے کتنا بڑا علم عطا کیا ہوگا کہ خود حضور کے لیے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے آپ کو فضل عظیم عطا کر دیا۔ کہ دنیا کے لیے قلیل کہا، اپنے محبوب کے علم کی بات آئی تو عظیم کہا۔ تو
تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ محبوب کریم کو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہوگا۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، کہ حضور کے علم سے ہی سارے چلو بھرتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ محبوب کریم کے صدقے میں ہم سب کو صحیح قرآن کا علم عطا فرمائے اور قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ اے رب کریم اس قرآن کو صحیح سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے رب کریم اس قرآن کا نور دے دے، اس قرآن کی معرفت عطا فرما، ہمیں باعمل باحیا بنا دے۔ رب کریم ہمیں اخلاص یقین صبر شکر کی دولت عطا فرما، اپنے حبیب کی معرفت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ستھرا کر دے، ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ہمارے کردار کو بھی اچھا کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دے۔ اے اللہ شب جمعہ کا صدقہ حضور کی نگاہ کرم نصیب فرما، حضور کا سچا عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ اس قرآن پاک کے درس میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔